ہم سبھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب ہے۔ اس مہینے کی تیاری عین مہینے میں داخل ہو کے کرنا نادانی ہے، اور تیاری کے اعتبار سے بھی اکثر لوگوں کے ذہنوں میں کھانا پینا اور لباس یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ خواتین اپنے گھر کو صاف ستھرا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، کھانے پکانے کے پروگرام بنتے ہیں، سحری میں کیا ہوگا، افطار میں کیا ہوگا۔ اسی طرح سے کس کی کیا ڈیمانڈ ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، بڑے سے لے کے بچوں تک لباس، نئے لباس، جوتے، چپل، زیورات اور قسم قسم کی چیزیں بازار میں جو بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے۔ سبھی خوشی خوشی اپنی ضروریات کو حاصل کرتے ہیں، کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن ساری فکریں انہی چیزوں کے اطراف گھومتی رہتی ہیں۔ ہر دن روزہ آتا ہے، صبح سے شام تک انسان بھوکا رہتا ہے، لیکن فکریں یہی ہوتی ہیں۔ پہلا عشرہ ہوتا ہے، اس میں گھر کے ہر فرد کی فرمائشیں ہوتی ہیں۔ خواتین عام دنوں کے مقابلے میں کچن میں زیادہ وقت گزارتی ہیں۔ سحری کی تیاری، افطار کی تیاری میں سارا وقت ان کا نکل جاتا ہے۔ مرد اسی فکر میں رہتے ہیں کہ آج کچھ اچھا بنے، نیا بنے، الگ بنے۔ پسند پسند کے کھانے سبھی کھاتے ہیں، اور یہ بھی منع نہیں ہے، لیکن اس میں کیا ضائع ہوتا ہے؟ اس میں نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ ہماری ساری فکر اگر پیٹ کی ہو اور دل کی نہ ہو، اس سے زیادہ بدقسمتی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پیٹ کی، زبان کی لذتوں کے بارے میں، پیٹ کو بھرنے اور لذتیں حاصل کرنے میں اگر اتنے اہم ترین مہینے کو ضائع کرتے ہیں، جس میں اس کو ایمان کی لذت چاہیے تھی، وہ کھانے کی لذت کے پیچھے گر گیا، جس میں انسان کے لیے ایمان کی ترقی تھی، تقوی کی ترقی تھی، اسی مہینے کو اس نے کیا بنا دیا؟ تجارت کی ترقی کا مہینہ بنا دیا۔ اگر ایسا انسان کرتا ہے تو یہ بڑا ہی بدقسمت انسان ہے۔ اس مہینے کی برکات بلا شبہ مادی اعتبار سے بھی ہیں۔ تجارتوں کا فروغ، انسان کے کھانے پینے کے اعتبار سے دسترخوان کا وسیع ہونا، نہ صرف اپنا گھر بلکہ پڑوس کے بھی لوگوں کی فکر کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کو افطار کے لیے کچھ بھیجنا، یہ اپنی جگہ ایک اچھی چیز ہے۔ کھانے پینے کے اعتبار سے رزق کا معاملہ، اس میں وسعت پیدا ہونا، یہ بری بات نہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن انسان کا رزق تو، دسترخوان تو وسیع ہو جائے، لیکن انسان کے لیے ایمان کا دسترخوان وسیع نہ ہو، یہ بڑی افسوس کی اور ناکامی کی چیز ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ جو ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے اس سے پہلے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن میں کوئی خاکہ نہیں ہوتا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، اور یہ مہینہ آتا ہے اور فوراً نکل بھی جاتا ہے۔ پہلا عشرہ جوش میں ہوتا ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، صفیں، کئی صفیں بنتی ہیں، حتیٰ کہ مسجد کے باہر کی جگہ بھی منڈپ ڈال کے اس میں صفیں بنتی ہیں، لوگ آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے عشرے میں تھوڑا سا اس میں کمی آ جاتی ہے، اور تیسرے عشرے میں سب غائب ہو جاتے ہیں۔ 27ویں شب کے بعد تو کوئی ملتا بھی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، سارے کے سارے لوگ اپنی تجارت اور اپنی خرید و فروخت میں لگ جاتے ہیں۔ شروع کا ہفتہ بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ نئی چیز ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، ایک اس کا استعجاب ہوتا ہے کہ نیا، چلو رمضان کا مہینہ ایک سال بعد آیا ہے۔ لیکن پھر جب جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں، شروع میں آدمی کہتا ہے ایک روزہ ہوا، 2 روزے ہو گئے، 3 ہو گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد آدمی گننے شروع کرتا ہے 10 روزے بچے، اب عید کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، 9 رہ گئے، 8 رہ گئے، تو اب الٹی گنتی شروع کرتا ہے کتنا رہ گیا، اور وقت دھیرے دھیرے نکل جاتا ہے۔ اور پھر رمضان کے بعد بیٹھ کے لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں؟ کتنے جلدی نکل گیا نا رمضان کا مہینہ، آئندہ انشاءاللہ اس مہینے میں کچھ کر نہیں پایا، ایسے ہی نکل گیا، آئندہ اچھے سے روزے رکھیں گے، اچھے سے گزاریں گے۔ یہ ایک سال کی بات نہیں ہے، ہر سال کا یہ روٹین ہم لوگوں کا بن جاتا ہے۔
وجہ اس کی کیا ہے کہ رمضان سے پہلے ہمارے ذہن میں رمضان کے تعلق سے کوئی خاص خاکہ نہیں ہوتا ہے، کوئی عزم نہیں ہوتا ہے، کوئی ترتیب نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں مرد، عورتیں، بچے، بڑے، چھوٹے اگر کچھ ترتیب بنائیں کہ مجھے رمضان کیسے گزارنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس کے پاس ایک لسٹ ہو، تو ایسا انسان واقعی موقع پانے کے بعد میں اس کو صحیح استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن جس کے ذہن میں کوئی خاکہ نہ ہو، موقع آ کے نکل جاتا ہے اور وہ کچھ کرنے سے رہ جاتا ہے۔ سب سے سعادت مند، عقل مند، کامیاب انسان وہ ہے جو موقع آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہے اور موقع آتے ہی اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائے۔ ناکام انسان کون ہے؟ موقع آنے سے پہلے تیار نہ ہو، غفلت میں ہو، موقع آئے لاپرواہی سے موقع کو ضائع کر دے، اور موقع جانے کے بعد میں باتیں کرتا رہ جائے کہ آئندہ میں ایسا کروں گا، چاہتا تھا لیکن کیا کروں، اور معذرت کرتا رہ جائے، ایکسکیوز دیتا رہ جائے، بہانے بناتا رہ جائے، افسوس کرتا رہ جائے۔ افسوس کرنے سے غلطی معاف تو ہو سکتی ہے، لیکن موقع واپس آ سکتا نہیں آ سکتا۔ ایک آدمی جوانی ضائع کر دے، بڑھاپے میں پہنچ جائے، معافی مانگ لے، افسوس کریں، ٹھیک ہے، جوانی کی تقصیر کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف تو کر سکتا ہے، لیکن کیا جوانی واپس آ سکتی ہے؟ نہیں۔ تو افسوس کرنے سے گیا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان کے لیے نہیں ہیں؟ کتنے لوگ تھے 2 سالوں میں؟ آپ دیکھیے کتنے اچھے اچھے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ کسی نے سوچا تھا، کتنے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ہمارا وقت آ چکا ہے اور اگلا رمضان ہم کو ملنے والا نہیں، یہ رمضان آخری ہے؟ کتنوں نے سوچا ہوگا؟ بہت کم لوگوں نے۔ کوئی آدمی اپنے بارے میں ایسا نہیں سوچتا کہ شاید میں نہیں رہوں گا، ہر آدمی سوچتا ہے کہ نہیں، ایسا تھوڑی ہوگا۔ لیکن اچانک موت آتی ہے اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لہٰذا رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک تربیت ہے زندگی کا فائدہ اٹھانے کی۔ یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے کہ تو اگر زندگی کے 30 دن پورے صحیح ڈھنگ سے نہیں گزار سکتا ہے تو پھر باقی زندگی تو کیسے صحیح گزارے گا؟ اپنا امتحان ہم کو خود لینا ہے کہ کیا تو اپنی زندگی کے ہر دن کو صحیح ڈھنگ سے گزار سکتا ہے یا نہیں۔ ہمارے لیے خود اپنا امتحان ہے۔ ہم خود دیکھیں، کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ کامیابی یہ ہے کہ ہر دن صحیح گزاریں۔ تجارت میں ہر آدمی جو ہوٹل پہ بیٹھا ہے، دکان پہ، جوتے چپل کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، ہر دن اپنا حساب کرتا ہے، کتنا آیا کتنا گیا۔ اس اعتبار سے دیکھتا ہے کہ آج کا دن نفع والا تھا یا نقصان والا، منافع تھا یا گھاٹا تھا۔ ہر تاجر، ہر دکاندار یہ دیکھتا ہے۔ ہم پیسوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، نیکیوں کے اعتبار سے ہم کتنا دیکھتے ہیں۔ ہر دن ہمارا پروفٹ میں ہونا چاہیے، کوئی دن لاس والا نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھا تاجر ہے۔ اس اعتبار سے اگر رمضان کا ایک مہینہ ہم تیاری کر لیں اور اپنے آپ کو عادت اس بات کی ڈالیں کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہوں گناہوں کے مقابلے میں، بلکہ ہمارے گناہ نہ ہوں، حتی الامکان ہم گناہوں سے بچنے والے ہوں، تو اگر یہ عادت ہم کو ایک مہینے میں پڑ گئی، نیک اعمال کی عادت ہو گئی، کیونکہ ماحول رمضان میں ہوتا ہے اور اچھے ماحول میں نیکی کی عادت ڈالنا آسان ہے۔ بعد کے دنوں میں وہ ماحول کافور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس ماحول کے اندر، بعد کے ماحول میں پھر آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ نیکیوں کا عادی بن پائے، بہت کوشش زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا یہ جو مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کو کھانے پینے اور کچن اور کپڑوں کا مہینہ نہ بنائیں۔ اچھا کھائیں، اچھے پہنیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کریں، لیکن مقصود اس کو نہ بنائیں۔ مقصود اس کو بنائیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے اصلاح اور تربیت کا مہینہ بن جائے۔ ہم رمضان میں داخل ہوں اور رمضان سے باہر نکلیں تو ہم ایک اچھے انسان بن کے باہر نکلیں، ایسا انسان جو اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ ہو، عبادات کا عادی ہو، لوگوں کا خیرخواہ ہو اور اللہ کی کتاب سے، اللہ کے دین سے جڑا ہوا انسان ہو۔ اگر یہ انسان کی فکر ہو اور وہ اس نیت کے ساتھ رمضان میں داخل ہو، بہت ممکن ہے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آئے، ورنہ رمضان پہ رمضان آتے چلے جائیں گے اور انسان جیسا کہ ویسا رہے گا، یہاں تک کہ قبر میں
چلا جائے گا۔ جس کو رمضان نہ بدلے باقی کیا بدل سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ ساری چیزیں اسباب اس کے لیے ہدایت کے جمع ہوں اور پھر بھی یہ محروم رہے تو پھر کب اس کو ہدایت ملے گی؟ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرے۔ تو یہ مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ آج کے اس درس میں، گفتگو میں، ہم اسی مہینے کے تعلق سے دیکھیں گے کہ اس مہینے کی کتنی اہمیت ہے اور اس مہینے میں ہم کو کن اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس مہینے سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس مہینے میں ہم دیندار بن کے بقیہ زندگی میں ہم جائیں۔